السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سردار طیب خان۔ ناظرین، اس وقت جو میں موجود ہوں پشاور میں اسپیکر ہاؤس میں، اور میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، اسپیکر صوبائی اسمبلی خیبر پختونخوا مشتاق غنی صاحب موجود ہیں۔ تھینک یو سو مچ سر جوائننگ اس۔ آج بہت بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ سر، سب سے پہلے تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ پشاور میں اس بار سینٹ الیکشن ہوئے ہیں اور تحریک انصاف نے بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی ہے۔ کیا وجہ یہاں ہارس ریڈنگ نہیں چلی اور اس پر آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طیب جی، پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، اور میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ جس دل جمی کے ساتھ اپنی اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ کرنٹ افیئرس کے اوپر، وہ قابل ستائش ہے۔ اللہ آپ کو اور ہمت دے کہ آپ عوامی مسائل کو اسی طرح اجاگر کرتے رہیں۔ دوسری بات جو آپ نے بڑا اہم کویسچن کیا کہ ہماری 10 سیٹیں ہمارا حق بنتا تھا۔ دیکھیں، تحریک انصاف ڈونٹ بلیو آن ہارس ٹریڈنگ۔ اگر ہم ہارس ٹریڈنگ پہ جاتے تو یہاں ہماری گورنمنٹ بھی ہے اور بڑی واسٹ میجارٹی ہے، 95 ممبر ہیں پی ٹی آئی کے، تو کوشش ہم کرتے تو ہم دوسری 2 سیٹیں بھی جیت جاتے ہیں۔ ہم نے یہاں اپوزیشن کو آفر بھی کیا تھا کہ جس طرح پنجاب میں ہوا ہے، آپ کا شیئر بنتا ہے 2 سیٹیں، آپ 2 سیٹ جو مرضی ہے لے لیں سینٹ کی، اور 10 ہمیں چھوڑ دیں اور ہم بلا مقابلہ کر لیتے ہیں، تاکہ کوئی ہارس ٹریڈنگ کی کوئی اعتماد ہی باقی نہ رہے۔ لیکن انہوں نے ہماری بات نہیں مانی، اس لیے پھر الیکشن ہوا، اور بھی کئی امیدوار میدان میں آ گئے جن کا خیال تھا کہ ہم تحریک انصاف کے اندر سے لوگوں کو توڑ لیں گے اور خرید لیں گے اور منڈی لگائیں گے۔ نو ڈاؤٹ کہ منڈی بڑی لگی یہاں پہ، بوریوں کے منہ کھولے گئے، لیکن تحریک انصاف کے جتنے بھی لوگ تھے وہ عمران خان کے نظریے کے ساتھ ڈٹے رہے، اور اس میں اپریشیٹ کروں گا اپنے وزیر اعلیٰ صاحب کو، محمود خان صاحب کو، پرویز خٹک صاحب کو، ہمارے اکبر ایوب صاحب ہیں، انہوں نے بڑی محنت کی ہے اور اپنے تمام ممبرز کو انٹیکٹ رکھا ہے، اور جو رزلٹ پھر آپ نے دیکھ لیا کہ ان کو بڑی بڑی آفرز ہوئی، کروڑوں میں آفرز ہوئی ہمارے ممبران کو، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ کسی بھی ممبر نے اپنے ضمیر کا سودا نہیں کیا، اور جو ہمارا حق بنتا تھا، ہمارے جو اسٹرینتھ کے مطابق ہمارے سینیٹر 10 ہی بنتے تھے، تو ہم نے 10 کی 10 سیٹیں جیت لی۔ سر، کیا کہیں گے؟ کڑا مقابلہ تھا اسلام آباد کی سیٹ پر، حفیظ شیخ صاحب اور یوسف رضا گیلانی صاحب کی۔ وزیر اعظم عمران خان نے مختلف میٹنگ میں خود بلکہ اس الیکشن کو لیڈ کیا، دیکھا سب ممبران کو بھی۔ کیا وجہ ہے کہ 16 ووٹ کوئی ضائع ہوئے اور کوئی وہاں سے حالانکہ اکثریت تھی 11 ووٹوں سے تحریک انصاف کی، لیکن کیا ایسا سرپرائز زرداری صاحب نے دیا کہ اسلام آباد کی جو مین سیٹ تھی وہ تحریک انصاف ہار گئی؟ اور آپ اس کو کیسا دیکھ رہے ہیں کہ، اور اس کے بعد جو نو کانفیڈنس مومنٹ تھی اس میں وزیر اعظم عمران خان نے پہلے سے بڑھ کر 2 ووٹ زیادہ لیے اور اس میں وہ کامیاب ہوئے اوپن بیلٹ میں؟ آپ اس کو سر کیسا دیکھ رہے ہیں؟ زرداری صاحب نے سرپرائز نہیں دیا، انہوں نے اس الیکشن میں آڑتی کا کام کیا ہے اور بوریوں کے منہ کھولے ہیں، اور کچھ ہمارے کمزور لوگوں کو انہوں نے قیمت لگائی اور خرید لیا۔ ورنہ کیا بات تھی کہ وہ الیکشن جیت جاتے ہم سے۔ دوسری سیٹ تحریک انصاف نے جیتی ہے ومن کی، اور یہ جو سیٹ تھی جس کے اوپر انہوں نے فوکس کیا ہوا تھا، اور پی ڈی ایم اے کی ساری جماعتیں مل کے، اور بہت زیادہ منڈی لگی، اور اسی بات پہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ اس منڈی کو روکنا ہے اگر، تو یہ ووٹ کی سیکریسی کو ختم کیا جائے۔ اسی لیے سپریم کورٹ میں گئے تھے، اور سپریم کورٹ نے ایک ڈائریکشن بھی دی الیکشن کمیشن کو کہ آپ اس چیز کو انشور کریں کہ یہ الیکشن فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہوگا۔ انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہو سکا۔ پھر وہ ویڈیوز بھی آپ کے سامنے آ گئیں کہ علی گیلانی کس طریقے سے ممبران سے بات کر رہا ہے، اور پھر سندھ کا جو منسٹر ہے انفارمیشن شاہ صاحب، وہ بھی ریکارڈ پہ آ گئی ساری چیزیں۔ پھر مریم بی بی کا بیان بھی آ گیا کہ
نون لیگ کا ٹکٹ بکا ہے, آفرز کی گئی لوگوں کو, ہم آپ کو آئندہ یہ ٹکٹ دے دیں گے, پتہ نہیں کیا 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 انہوں نے. بھار کیف یہ ساری ہارس ٹریڈنگ کے زمرے میں آتی ہے. اس نے الیکشن کو مشکوک بنا دیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اس کے اوپر کیا تحقیقات کرتا ہے اور کیا اس کے اوپر اپنا فیصلہ سناتا ہے. میرے خیال میں یہ الیکشن دوبارہ ہونا چاہیے اس سیٹ کے اوپر, اور فری ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرنا. یہ دیکھیں الیکشن کمیشن از اے اٹانومس باڈی, اور الیکشن کے دن میں آپ ان کا جو سٹاف تھا, جو پریزائڈنگ آفیسر تھا, ان کا رویہ دیکھ لیں کہ جس طرح شہباز شریف صاحب آتے ہیں وہ کھڑے ہو کے یون کو استقبال کرتے ہیں, پھر یوسف ایاز صادق صاحب جب جاتے ہیں اس کو بھی یوں کرتے ہیں, ہمارے خان صاحب جب جاتے ہیں, یا ہمارے اسپیکر صاحب جب جاتے ہیں, یا ڈپٹی اسپیکر, تو وہ ٹس سے مس نہیں ہوتی اسی طریقے سے. تو یہ چیزیں الیکشن کمیشن کو دیکھنی چاہیے کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ الیکشن کو کس طریقے سے ٹرانسپیرنٹ کرنا ہے. اب یہ تو ٹرانسپیرنٹ نہ ہوا, یہ بات تو ازر من الشمس ہے, ہر ایک کو پتہ چل گیا ہے کہ اس الیکشن میں تحریک انصاف کے لوگوں کو توڑا گیا, برائب کیا گیا, ہارس ٹریڈنگ ہوئی, ویڈیو آ گئی ہیں, مریم بی بی کا بیان آ گیا ہے. اب اور کیا ثبوت ہوتا ہے اس کے اندر؟ تو اس کے اوپر ان کو الیکشن کمیشن نے اگر اپنی ساکھ بچانی ہے تو ان کو اس الیکشن کو دوبارہ کرانا چاہیے. سر کیسا دیکھ رہے ہیں کہ ابھی چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے حوالے سے اسلام آباد میں کافی کمپینیں چل رہی ہیں, اور اپوزیشن نے اپنا امیدوار یوسف رضا گیلانی کو ہی کھڑا کر دیا ہے, کہ اور کہہ رہے ہیں کہ ہم انشاءاللہ اس میں جو لوگ ضمیر کے مطابق, ان کا تو یہ اپوزیشن کا کہنا ہے کہ ہم ضمیر کے مطابق لوگوں نے ارکان نے ووٹ دیے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت نے جو صادق سنجرانی صاحب کو دوبارہ جو نامزد کیا ہے, صادق سنجرانی صاحب اس پر دوبارہ چیئرمین سینٹ بننے میں کامیاب ہو جائیں گے, جو کہ بظاہر نظر آ رہا ہے کہ کامیاب ہو جائیں گے, لیکن اگر خرید و فروخت دوبارہ ہوئی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر چیئرمین بھی اپوزیشن کا آ گیا تو قانون سازی میں حکومت کو مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جمہوریت پہ اگر یہ سیاسی جماعتیں بلیو کرتی ہیں تو جو پہلی سینٹ تھی اس میں بھی ان کو لیجسلیشن کی راہ میں رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے تھی. یہ ادارے جو وجود میں آتے ہیں, خیر صوبائی اسمبلی کی ہے یا قومی اسمبلی ہے, یہ سینٹ ہے, یہ لیجسلیشن لے لیتے ہیں, اور جہاں قانون سازی آئے آپ اس کو ریجیکٹ کر دیں اور ایسے ہی کھڑے ہو کے تقریریں کرتے ہیں. تقریریں تو آپ ڈی چوک میں جا کے کریں, اور جگہوں پہ بھی کر سکتے ہیں. یہ فورم جو ہے یہ بڑا مقدس فورم ہوتا ہے, اور آپ نے دیکھا پچھلے جو 2.5 سال گزرے 3 کہ سینٹ میں قانون سازی نہیں ہونے دی گئی. اب الیکشن ہوا, الیکشن کے بعد جو صورتحال ہے, قانون سازی اگر نہیں ہوتی تو عوام کے مسائل حل نہیں ہوتے, اور یہ چاہتے ہی یہ ہے کہ تحریک انصاف کو یہ فلاپ کریں, کیونکہ یہ ساری پارٹیاں ایک طرف ہو گئی ہیں. بٹ یہ جو عمران خان نے ایک سمارٹ موو کی ہے, یہ کہتے تھے نا کہ قومی اسمبلی کا عدم اعتماد ہو گیا جی, ایک سیٹ جو ہار گیا. ایک سیٹ ہارنے سے بھی کبھی عدم اعتماد ہوا ہے دنیا کے کسی تاریخ میں ہے؟ پھر پاکستان کی تاریخ میں کیا کسی سٹنگ حکومت نے, سٹنگ پرائم منسٹر نے اتنا بڑا رسک لیا جو عمران خان نے لیا ہے؟ انہوں نے کہا آپ کہتے ہیں جی کہ ہم عدم اعتماد لائیں گے, تو آپ چھوڑیں عدم اعتماد کو, میں خود اپنے اعتماد کے ووٹ کے لیے حاضر ہو جاتا ہوں, آپ آ جائیں ہاؤس میں اور اپنی اسٹرینتھ شو کر لیں, میں اپنی اسٹرینتھ شو کرتا ہوں. سو عمران خان نے پہلے سے زیادہ ووٹیں لے لی. اب ووٹیں لے لی تو ان کے کیمپ میں کھلبلی مچ گئی. پی ڈی ایم میں بالکل اس وقت ان کو فرار کا راستہ نظر نہیں آ رہا کہ کیا کریں. اب وہ سینٹ کے لیے وہ کہتے ہیں کہ چیئرمین سنجرانی کو نہیں جیتنے دینا. آئی بلیو ان میں اب اتنی طاقت نہیں ہے, اور جتنی باتیں ہو گئی ہیں, ویڈیو آ گئی, یہ چیزیں آپ کوئی ممبر بھی یہ نہیں خرید سکیں گے. انشاءاللہ تعالی سینٹ میں آپ دیکھیں گے کہ صادق سنجرانی صاحب کامیاب ہوں گے. دوسری طرف انہوں نے سینٹس کے اس الیکشن سے توجہ ہٹانے کے لیے پنجاب کو ٹارگٹ کر لیا کہ ہم وہاں پہ جا کے وہ کریں گے, تو یہ انشاءاللہ وہاں بھی کچھ نہیں کر سکیں گے. اب ان کی یہ خود آپس میں اختلافات کا شکار ہے, اور اب دیکھیں گے آگے کچھ عرصے میں, لانگ مارچ ہونے دیں,
ذرا کیسا دیکھ رہے ہیں لانگ مارچ کو 26 تاریخ کو وہ بھی ہو رہا ہے، اس کے علاوہ بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم خود اب بتائیں گے کہ عدم اعتماد کب لانی ہے اور تاریخ کا اعلان، اور ہم سب کچھ کریں گے. اسپیکر نیشنل اسمبلی اسد کیسر صاحب اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب اور ان کے خلاف مطلب کہ طریقے عدم اعتماد کے لیے ڈور ٹو ڈور رابطے انہوں نے شروع کر دیا. آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہو؟ خاص طور جو لانگ مارچ ہونے جا رہا ہے، کیا فضل الرحمان صاحب کو اس بار پھر پیپلز پارٹی تنہا چھوڑے گی، یا پھر اس بار سارے یہ اپوزیشن جتنی بھی ہے پی ڈی ایم والے سارے اکٹھے ہو کر نکلیں گے سڑکوں پر؟ اور آگے رمضان بھی آ رہا ہے. اور یہ دیکھیے طیب جی، بات یہ ہے کہ ہمیشہ ہماری سیاسی جماعتیں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بات کرتی رہی ہیں کہ جی وہ آتے ہیں اور مارشاء لگا دیتے ہیں اور فلان کرتے ہیں. پچھلے 2-3 ٹرن اوور گزر گئے، 5 سال کی حکومتیں آپ نے پوری کی. آپ جب تک جمہوریت کو اسٹرانگ نہیں کریں گے، آپ پھر ان کے اوپر انگشت نمائی نہیں کر سکتے. اب جمہوریت چل رہی ہے اس وقت، آپ اس کو ڈی ریل کرنا چاہتے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ کوئی اور قوتیں بیچ میں انوالو ہوں. قوتیں تو وہ نہیں آنا چاہتی، آپ خود ویلکم کہہ رہے ہیں. تو ان کو چاہیے کہ آدھا ٹائم گزر گیا، آدھا رہتا ہے، آئندہ الیکشن کی تیاری کریں. گوڑا میدان حاضر ہوگا، آپ جیت جائیں، آپ آ کے سنبھال لیں، ہم اپوزیشن میں چلے جائیں گے. جمہوریت تو اسی طریقے سے چلتی ہے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے جمہوریت کے اندر کہ آپ لیجسلیشن کو روک لیں، آپ لانگ مارچ پہ آ جائیں، آپ سینٹ میں ہارس ٹریڈنگ کر کے اور یہ کر لیں وہ کر لیں. مطلب یہ ساری چیزیں جو ہے نا حکومت کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے کر رہے ہیں. اس لیے کر رہے ہیں کہ اس وقت آپ کے اکنامک کے انڈیکیٹرز اوپر جا رہے ہیں، آپ کے تمام ادارے جو ہیں وہ مضبوط ہو رہے ہیں، آپ کی ایکسپورٹ جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں، آپ کا کرنٹ ڈیفیسٹ کم ہو رہا ہے، ملک کے پاس پیسہ آ رہا ہے. اس وقت ہم اس پوزیشن میں جا رہے ہیں کہ ہم وہ پیسہ عوام کو منتقل کریں، ان کو کر رہے ہیں. ابھی آپ دیکھتے ہیں کووڈ میں 12,000 روپیہ پر فیملی وسیع پیمانے پہ دیا جا رہا ہے. ابھی دوسری قسطیں بھی اس کی دی جا رہی ہیں سندھ میں، ایوری ویئر. اور یہاں صوبے میں آپ نے دیکھا ہم نے صحت انصاف کارڈ شروع کر دیا جس میں 10 لاکھ تک ایک فیملی فری علاج کروا سکتی ہے. تو یہ عوام کو فائدہ اس کا جا رہا ہے ساری چیزوں کا. ابھی خان صاحب ایک اور اسکیم شروع کر رہے ہیں، عمران خان صاحب کے کوئی بھوکا نہ سوئے، یعنی یہ اس کا نعرہ ہے. تو مطلب ایسے سسٹم بنایا جا رہا ہے کہ ہر ایک کو وہاں سے کھانا مل سکے، تاکہ جب تک کہ ہم ڈائریکٹ لوگوں کو روزگار نہیں دے سکتے، وہ نہیں کر سکتے، اس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. چونکہ اتنے زمانے کا یہ گند ہے، اور جب ہم نے حکومت سنبھالی تو ہمارے پاس تو پیسے ہی کوئی نہیں تھے. اور یہ عمران خان صاحب کو بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے دوست ممالک سے مل کے اپنا اکاؤنٹ کو مینٹین رکھا، ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا. ڈیفالٹ کا مطلب ملک ٹوٹ جایا کرتے ہیں. یہ بہت بڑا کام کیا عمران خان سے. ادھر کشمیر کے ایشو کو یونائٹڈ نیشن میں ہائی لائٹ کر کے، اور کشمیر کا امبیسڈر بن گیا. ایک ملک کا پرائم منسٹر کشمیر کا سفیر اپنے آپ کو کہتا ہے. اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ یہ مولانا صاحب کشمیر کمیٹی کے چیئرمین تھے نا، کہ کبھی ایک لفظ بھی انہوں نے کشمیر کے حق میں کہا ہے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو مرضی ہے کر لیں. دیکھیں اب اس دن آپ نے ڈی چوک میں دیکھا، کوئی کال نہیں تھی لیکن بہت بڑی تعداد میں ورکرز آ گئے. عمران خان کی تو کرسمیٹک پرسنالٹی ہے، اور لوگ نہ مہنگائی کو دیکھتے ہیں نہ کسی اور، سمجھتے ہیں کہ عمران خان دیانتداری سے کام کر رہا ہے، جو ہو رہا ہے مجبوراً ہو رہا ہے. تو لوگ نکل آئے باہر. سر سوری میں آپ کو انٹرپٹ کروں سر، ڈی چوک میں بھی پاکستان مسلم لیگ نون کے جو سینئر رہنما شاہد خاقان عباسی، مریم روزیب، یہ لوگ بھی وہاں پہنچ گئے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں تحریک انصاف کا احتجاج ہو رہا تھا ورکروں کا، عمران خان صاحب کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے تھے، وہاں نون لیگ کے لوگوں کو باہر آ کر پریس کانفرنس کرنی چاہیے تھی یا نہیں کرنی چاہیے؟ کیونکہ ابھی وہ الزام لگا رہے کہ انہوں نے ہم پر حملہ کیا ہے، یہ بدتمیز ہے، پی ٹی آئی کے کارکنان میں کوئی مطلب کہ ان کی قیادت بھی ایسی اور یہ ورکر بھی ایسے ہیں کہ حملہ کر رہے ہیں اور خواتین کا بھی لحاظ نہیں رکھتے. سردار صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نون لیگ کے وہ لوگ جو باہر نکلے تھے ان کا انتہائی احمقانہ فیصلہ تھا. بات یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ باہر ایک چارج کراؤڈ ہے جس کا لیڈر ہی کوئی نہیں ہے اس وقت. وہاں پہ کوئی لیڈرشپ نہیں تھا. کوئی یہاں کے پی سے لوگ چلے گئے، کوئی پنجاب سے آ گئے، کوئی پنڈی اسلام آباد سے آ گئے. تو ٹوٹلی وہ عجیب طرح کا کراؤڈ تھا. کوئی ان کو گائیڈ یا لیڈ کرنے والا بھی نہیں تھا. اب ایسے کراؤڈ کے اندر
وہ تو اپنے لیڈر کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے گئے تھے، پی ٹی آئی کے جو ورکرز تھے. آپ کو باہر نکل کے ان کے سامنے ان کے لیڈر کو گالیاں دینے کی کیا ضرورت تھی؟ پریس کانفرنس کا تو مطلب یہی تھا نا کہ اس میں انہوں نے ایسے نازیبا الفاظ استعمال شروع کر دیے عمران خان کے بارے میں. اب ان کے ورکر صاحب نے دیکھ رہے ہیں تو وہ کیسے برداشت کریں گے؟ تو مطلب یہ ایک انجینئرڈ اینڈ پری پلان منصوبہ تھا تحریک انصاف کو بدنام کرنے کے لیے. احسن اقبال صاحب کو یا ان لوگوں کو باہر بالکل نہیں آنا چاہیے تھا. اگر ہم ان کی جگہ ہوتے ہم کبھی بھی باہر نہ آتے. آپ اس کے بعد کر لیں پریس کانفرنس، جو مرضی ہے کہہ لیں اپنی جگہ پہ یا جدھر مرضی، لیکن اس دوران جانا، اس سے بڑی حماقت میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی سیاسی لیڈر کر سکے. سر سیاسی شہیدوں نے کہ انہوں نے کوشش کی ہے ورکروں کی جانب سے، سیاسی شہید تو نہیں ہوئے، سیاسی زخمی ہو گئے اور سب نے یہی کہا کہ ان کو باہر نہیں آنا چاہیے تھا لڑکوں کے سامنے. ظاہر کالجوں یونیورسٹیوں کے ینگ لڑکے ہوتے ہیں اور ان کے سامنے آ کے پھر آپ نے کوئی مدبرانہ تقریر بھی تو نہیں کی نا. آپ نے آ کے ڈائریکٹ عمران خان کے اوپر اور پھر ان کے ساتھ جو لڑکے تھے عمران خان کے خلاف نعرے بازی بھی کر رہے تھے. تو یہ تو خود وہ اپنے لوگوں کو لے کے ان کے مقابلے میں سامنے آ گئے، ان کو انسٹیگیٹ کیا. ان لڑکوں جو میری اطلاعات ہے کہ شروع میں بڑا ضبط و تحمل کا مظاہرہ کیا، میڈیا والے وہاں موجود تھے، تو لیکن انہوں نے ان کو مجبور کر دیا کہ یہ ان کے طرف آگے بڑھے. تو پھر یہ واقعہ بدقسمتی سے رونما ہوا. اب دیکھیں مریم بی بی کا میں بڑا احترام کرتا ہوں، وہ اتنی بڑی لیڈر ہے. ان کو بجائے اب ان کے میں نے ایک اسٹیٹمنٹ میں دیکھ رہا تھا کہ ہم اس کا جواب ان کا جواب پتھر سے دیں گے. مطلب وہ اپنے ورکروں کو یہ کہہ رہی ہے کہ اب آپ ان کی لیڈرشپ کو بھی کسی ان پہ اٹیک کر. یہ اچھی بات نہیں ہے. یہ آپ ملک کو خانہ جنگی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. آپ کو مریم بی بی کی اگر یہ اسٹیٹمنٹ آتی تو ہم اس کو خیر مقدم کرتے کہ وہ یہ کہتی کہ یہ احسن اقبال صاحب اور یہ لوگ آپ نے کیوں یہ امکانہ حرکت کی ہے کہ ایک چارج کراؤڈ کے سامنے جا کے کھڑے ہو گئے. یہ نہیں کہا انہوں نے کہا ہم ان کا جواب پتھر سے دیں گے. تو پھر دوسری طرف سے بھی پتھر آنا شروع ہو جائیں گے. تو یہ جمہوری کلچر نہیں ہے، یہ انارکی کی طرف جاتی ہے چیز. اس لیے اس کو نون کو بھی اپنے ورکرز کو سمجھانا چاہیے اور پی ٹی آئی کو بھی اپنے ورکرز کو سمجھانا چاہیے. اسپیکر صاحب تھوڑا سا خیبر پختونخوا کی طرف آتے ہیں. سر خیبر پختونخوا میں جب سینٹ الیکشن ہوئے تھے اس میں 18 ارکان جو ہیں وہ انہوں نے اپنی ضمیر پہلے فروخت کیے تھے. اس میں ہمارے حلقے سے سردار ادریس صاحب بھی ہیں جن کی ویڈیو بھی آئی ہے سامنے. آپ کیسا دیکھ رہے ہیں کہ ان کے خلاف وزیر اعظم عمران خان صاحب نے 3 رکنی کمیٹی بنائی جس میں فواد چودھری صاحب، شری مزاری صاحبہ، یہ لوگ شامل ہیں اس میں. کیا سمجھتے ہیں کہ اس کمیٹی کو کیا سفارشات کرنی چاہیے اور کیسے یہ ہم خرید و فروخت کو روک سکتے ہیں، اور آپ اس پر کیا کہیں گے، کیا پیغام دیں گے؟ ہمارے صوبے میں 2018 میں واقعے کی آپ نے نشاندہی کی ہے جس کی ویڈیو آئی، اس پہ تو عمران خان صاحب نے ایکشن لے لیا تھا. ان کو پارٹی سے نکال دیا تھا اور پھر ان کو ٹکٹ بھی نہیں دیے 2018 کے الیکشن میں. اب باقی کارروائی جو کرنی ہے، پارٹی تو یہ کچھ کر سکتی ہے، پارٹی کسی کو جیل میں تو نہیں بند کر سکتی. باقی کام تھا الیکشن کمیشن کا کہ وہ اس کے اوپر کارروائی کرتا. اب جو فیڈرل میں ہوا M&S کا سلسلہ، اب وہ چیزیں ہوئی ہیں، اس پہ ہماری کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے. جس دن عمران خان صاحب کو پتہ چل گیا کہ یہ 17 لوگ ہیں، وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ حکومت رہتی ہے یا جاتی ہے. جب یہ 20 نکالے گئے تھے اس وقت بھی ہماری حکومت خطرے میں پڑ گئی تھی کہ ہمارے تو اتنی اسٹرینتھ نہیں تھی اس پچھلے دور حکومت میں، تو ہم تو اس وقت بھی کولیشن پہ چل رہے تھے. لیکن انہوں نے پرواہ نہیں اٹھائی، جاتی حکومت تو 10 دفعہ جائے. ایسے ہی وہ مرکز میں بھی کریں گے. اب چونکہ یہ سیکرٹ بیلٹ ہے، اب اس میں زیادہ تحقیقات کے بعد ہی کوئی چیز سامنے آتی ہے یا نہیں آتی، لیکن بہرکیف الیکشن کے اوپر سوالیہ نشان اٹھ چکا ہے. الیکشن کمیشن کو دیکھیں، یہ ایک بڑا مقدس ادارہ ہے الیکشن کمیشن. اس نے پورے ملک کے آگے جنرل الیکشن کروانے ہیں. جب الیکشن کمیشن کے اوپر ہی لوگوں کا اعتماد نہیں گا تو پھر اس الیکشن کے اوپر کیا اعتماد ہوگا، اور اس کو الیکشن کروانے کی پھر کیا ضرورت ہے جس کے خلاف پھر لوگ نکل آئے. وہ اعتماد بحال کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کو میں یہ مشورہ دوں گا کہ وہ اس الیکشن کو نل اینڈ وائٹ کرے اور دوبارہ الیکشن کروائیں اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروائیں تاکہ ان کی ساکھ بحال ہو سکے اور تاکہ آئندہ جو بھی وہ الیکشن کریں لوگ اس پہ اعتماد کر سکیں. سر کیسا دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا میں 8واں سال جا رہا ہے دورہ اقتدار کا،
کیسا دیکھ رہے ہیں سر پی ٹی آئی کی اپنی حکومت اور اپنے وزیر دفاع اپنی سیٹ ہار گئے نوشہرہ کی، آپ اس کو سر کیسا دیکھتے ہیں؟ اندرونی اختلافات، اور لیاقت خٹک صاحب اور ان کے جو لوگ تھے انہوں نے وہاں جشن بھی بنایا نون لیگ کے جلسوں میں جب وہ جیت کے تھے، سر اس سیٹ کو آپ کیسا دیکھتے نوشہرہ کی سیٹ دیکھیں، دوسری طرف یہ ساری پارٹیاں اکٹھی تھیں جی ورسز تحریک انصاف، اور تحریک انصاف پھر بھی جیت جاتی اگر اندرونی اختلافات نہ ہوتے. یہ جو ایم پی اے صاحب جیتے ہیں ایم پی ایم ایل این کے، یہ تحریک انصاف ہی کی ووٹوں سے جیتے ہیں وہاں پہ، ورنہ یہ بری طرح ہار جاتے. تو اب ہم سب کی کوشش ہے وہاں پہ کہ جو اختلافات ہیں ان کو ہم دور کریں، اور اس کے لیے بھرپور کوشش ہو رہی ہے. اور اس سینٹ کے الیکشن میں صوبے میں جو لیاقت خٹک صاحب ہیں وہ آئے بھی تھے، انہوں نے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کو ووٹیں بھی دی ہیں. تو ہماری کوشش ہے کہ ہم یہ اختلافات کو سنبھال لیں، نپٹا لیں کسی طریقے سے. سر کیا کہیں گے کہ حکومت کے 2.5 سال رہ گئے ہیں، عوام کو ریلیف دینے میں حکومت عوام کی نظروں میں تو ناکام ہے، آپ کیسا دیکھ رہے ہیں کہ عوام کو آئندہ جو 2-2.5 سال رہ چکے ہیں اس میں ریلیف مل سکے؟ خاص طور عوام تو سر یہی چاہتی ہے کہ ہمیں ہماری جو اشیاء خورد و نوش کی چیزیں ہیں وہ کم قیمت میں ملیں، حکومت اس میں اس طرح ریلیف دینے میں کامیاب نہیں ہے. کیسے سمجھتے ہیں کہ آئندہ کے جو 2-2.5 سال ہوں گے اس میں حکومت اپنا ٹینیور ایک تو پورا کر پائے گی یا نہیں کر پائے گی؟ اس کے علاوہ عوام کو ریلیف دینے میں حکومت کی کیا پالیسی ہے، چاہے صوبائی حکومت کی ہو یا فیڈرل حکومت کی؟ سر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، سب سے مشکل کام اس وقت جو ملک کے اندر ہے وہ ہیلتھ کا ہے، صحت کا ہے. کوئی صحت ہوگی، بچے گا تو کھانا کھائے گا نا. اور اتنا مہنگا علاج ہے آج کے زمانے میں، حکومت نے اس صوبے میں صحت انصاف کارڈ شروع کر دیا، اور اب باقی جگہوں پہ بھی کر رہی ہے، اسی سال کے اندر کر دے گی، تاکہ لوگ علاج معالجے سے تو فارغ ہو جائیں کہ ان کو فری ٹریٹمنٹ مل رہا ہے اس وقت جو وہ نہیں کرا سکتے عام حالات میں. مہنگائی کا جو آپ نے باقی بات کی، یہ ہمیں معلوم ہے، عمران خان صاحب کو معلوم ہے، اس کا تعلق ہوتا ہے ڈالر کے ساتھ. اور آپ کو پتہ ہے کہ ڈالر کے ساتھ کیا سلوک ہوا. انہی لوگوں نے جو پی ڈی ایم اے کی بڑی پارٹیاں ہیں، انہوں نے ڈالرز کی گیمیں کی شروع سالوں میں، ہمارے اسی ٹرن اوور کے اندر اس کا ریٹ کہاں سے کہاں پہنچا. ابھی سسٹین ہونا شروع ہو گیا ہے، باہر سے ریمیٹنسز زیادہ آنے شروع ہو گئے ہیں. ملک میں نا جب حالات نارمل ہو جائیں تو ڈالرز آنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر ہم نے جو ہمارا بل تھا ایکسپورٹ کا، وہ ہم نے بہت ہی ریڈیوس کر لیا کہ ہمارے کم ڈالرز باہر جائیں. ہم زیادہ چیزوں پہ خود انحصار کر رہے ہیں ملک کے اندر ہی. یہاں بھی ساتھ ہم نے اخراجات کے اوپر کنٹرول کیا، آسٹیرٹی میئرز کے ایوری ویئر. تو انشاءاللہ یہ اگلا سال 1.5 سال میں آپ دیکھیں گے کہ دیکھیں مہنگائی کو آپ کیسے نہیں چلا سکتے ہیں؟ سبسڈی دے کے چیزوں کو سبسڈائز کریں. سبسڈائز کرنے کے لیے پیسہ کہاں سے لائیں گے آپ؟ سبسڈی دے کے چیزوں کو سبسڈائز کریں. سبسڈائز کرنے کے لیے پیسہ کہاں سے لائیں گے آپ؟ 2 طریقے ہیں، یا تو ٹیکس زیادہ لیں، ٹیکس نیٹ ورک بڑھے، وہاں سے آپ کے پاس پیسہ آئے گا، یا باہر سے قرضہ لیں جیسے وہ لیتے رہے اور 100 ارب ڈالر تک پہنچ گئے. ہم تو ان کے لیے ہوئے پیسوں کا سود ادا کر رہے ہیں، اور اسی پیسے کے اندر سے جو ملک میں جمع ہوتا ہے ڈفرینٹ ذرائع سے 5-6 ہزار روپیز. ابھی ہم نے 30,000 ٹوٹل آپ کے اوپر 30,000 ارب روپیز قرضہ ہے، تو 5-6 ہزار ہماری حکومت نے ابھی تک ادا کر دیا ہے. نہیں ادا کرتے تو آپ ڈیفالٹ کر جاتے ہیں. تو وہ پیسہ کسی طرح ہم مینیج کر لیں تو پھر سبسڈی بھی دی جاتی ہے. اب یا پھر قرضہ لیں تو 100 بلین وہ چھوڑ کے گئے، 120 بلین عمران خان صاحب چھوڑ کے چلے جائیں. کل ایک سٹیج آئے گی 5 سال 10 سال بعد کہ یہ پیسہ کوئی بھی ادا نہیں کر سکے گا. آج بھی نواز شریف صاحب آپ کی موٹر ویز، آپ کے ایئرپورٹ سارے گروی رکھ کے گئے ہوئے ہیں. تو اب کیا کریں، اور کیا چیز گروی رکھے؟ اب اس قوم کو ہی گروی رکھ دیں قرضہ لینے کے لیے. تو یہاں آپ کو بولڈ سٹیپ لینے پڑیں گے ملک کے لیے، اور اس میں کچھ بوجھ عوام بھی برداشت کر رہی ہے اور ریڈی کر رہی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ بہت مشکل ہے کسی غریب آدمی کے لیے اس طرح سروائیو کرنا، اور اسی لیے کچھ نہ کچھ ان کے لیے
منصوبے بنائے جاتے ہیں، جیسے شیلٹر ہوم بنا دیے گئے، جیسے فری دسترخوان لگا دیے گئے، جیسے ابھی میں نے کہا کہ دوسرا ایک منصوبہ شروع کیا جا رہا ہے کہ ہر ایک کو کھانا ملے، جیسے یہ 12,000 روپے سب کو دے رہا ہے، جیسے احساس پروگرام شروع کیا گیا ہے ملک کے اندر، اور جیسے یہ صحت انصاف کارڈ شروع کیا گیا، تو یہ سارا غریب لوگوں کے لیے کیا گیا ہے کہ کسی طرح وہ اپنی سروائیوری کی جنگ لڑ سکیں. حکومت ان کی پشت پہ کھڑی ہے، یہ نہیں کہ حکومت ان کو اگنور کر دیا ہے. تو انشاءاللہ مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے. جب لیڈرز ٹھیک ہو، آپ کی سمت اور نیت درست ہو، تو ٹائم تو لگتا ہے ان چیزوں پہ. انشاءاللہ آپ انہی 5 سالوں کے اندر اندر آپ دیکھیں گے کہ ہم اس مہنگائی کے جن کو بھی بوتل میں بند کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ خیبر پختونخوا کے اسپیکر مشتاق احمد غنی صاحب. اپنے میزبان سردار طیب خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.